دوستوں جتنے بھی وار کے ڈاکومنٹریز بنے ہیں ان وار کے ڈاکومنٹریز میں سے یہ ڈاکومنٹری تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. آپ اس کو تھوڑی سی بھی نہیں کہہ سکتے, اس کو مکمل طور پر ڈفرینٹ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ یہ وہ ڈاکومنٹری ہے جس میں جو وار ہے ہوا اس میں کافی زیادہ انالسٹ نے یہ پریڈکٹ کیا کہ ورلڈ وار 3 کی طرف لیڈ کر سکتا ہے. اور یہ وار ہے ایران یو ایس اسرائیل کا وار, جہاں پر مڈل ایسٹ سارا ایک رجیم چینج کے امپیکٹ میں آ گیا اور اسی کے ساتھ کافی زیادہ ایک ڈسٹرکٹیو اور کیوس کا سبب بنا. تو دوستوں یہ ڈاکومنٹری, اس کی جو بیک گراؤنڈ ہسٹری ہے, یہ اسلامک ریولوشن 1979 سے شروع ہوا, جب آیت اللہ خامنی نے اسلامک رجیم چینج لایا. اور اس کی بیک اپ جو کہ کافی زیادہ انالسٹ یہ کلیم کرتے ہیں کہ یو ایس اور یو کے نے کیا تھا, شاہ کے رائل فیملی کو ان کے جو پاورز تھے ان کو کب کے ذریعے ختم کرنا اور پھر اسلامک رجیم لانا میں یو کے اور یو ایس اے کا بڑا ہاتھ تھا. تو اس کے بعد جب شاہ نے ان کے اگینسٹ کا اسٹیپ لیا یو کے اور یو ایس اے کا, جب انہوں نے یہ کلیم کیا کہ دے کنٹرول دا میڈیا, دے کنٹرول دا گورنمنٹس, جب شاہ نے یہ کہا تو اس کے بعد اسلامک ریولوشن آیا 1979 میں. اور اس کے بعد آیت اللہ خامنی کی جو اسلامک ریولوشن تھی وہ سروائیو کر گئی. تو یہ سروائیول راؤنڈ اباؤٹ 40 to 50 ایئرز رہا. اور اس کے بعد آیت اللہ خامنی نے جب اسٹریٹ فارورڈ امریکن اور یو کے انٹرسٹ کے اگینسٹ اسٹیپ لیے تو اس کے رجیم چینج لانے میں بھی بہت کوشش کی گئی. تو یہ کوشش نہ کہ اب سے شروع تھی, یہ فور پیریڈ آف 20 ایئرس یہ اسٹرگل شروع تھی اور یہ اسٹرگل جاری تھی. اور اسی کے ساتھ رجیم چینج لانے کی پوری کوشش کی گئی تاکہ شاہ کے جو فرزند ہیں, شاہ کے جو بیٹے ہیں, ان کو شاہ کی جو بلڈ لائن ہے اس کو واپس لایا جائے اور واپس رجیم چینج کی بنیاد پر ایران میں انسٹیبلٹی پیدا کی جائے اور ایران ورلڈ وائڈ اکنامیکل کنٹریز کے تابع کے انڈر پریشر آ جائے اور ایران پوری ورلڈ اکنامیکل اسٹینڈرڈس کے ساتھ کام کرے. تو لیٹ 2025 میں ایران پر ایک اٹیک ہوا. اس اٹیک کی بنیاد پر ایران کے کئی کمانڈرز, کئی ملٹری آفیسرز مارے گئے اور ان ملٹری آفیسرز کے مارے جانے کے ساتھ ساتھ ایران کے جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کو بھی کافی زیادہ دراڑ پیدا کرنے, ان کو شہید کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا. ان میں سے آیت اللہ خامنی سروائیو کر گیا اور اسی کے ساتھ ایران کے پریزیڈنٹ وغیرہ بھی سروائیو کر گئے. تو یہ رجیم چینج لانے میں ان کی پراسرار کوشش رہی اسرائیل اور یو ایس اے کی, پر بدقسمتی سے ان کی جو گول تھا, ان کا جو گول تھا کہ آیت اللہ خامنی کو شہید کیا جائے, وہ ناکام رہا. تو پھر لیٹ 2026 میں جب انہوں نے اپنا ایک اسٹیمیٹڈ ویژن رکھا کہ دسمبر سے پہلے 2026 میں آیت اللہ خامنی کو شہید کیا جائے اور اس کی شہید کرنے کے بعد رجیم چینج لایا جائے تاکہ شاہ کے بلڈ لائن کے انٹرسٹ میں رجیم چینج لایا جائے جو کہ اسرائیل اور یو ایس اے کے انٹرسٹ کے فورن پالیسی کے مطابقت رکھتا ہے اور ان کے لیے مثبت کردار ادا کر سکتا ہے. تو انہوں نے پھر لیٹ فیبروری میں اٹیک کیا اور اٹیک کرنے کے ساتھ آیت اللہ خامنی کو اس کے گھر میں شہید کیا. اور یہ دوستوں یہ بات یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ سی آئی اے نے یہ رپورٹ جاری کیا کہ فور دا پاسٹ 6 months, پچھلے 6 مہینوں سے سی آئی اے آیت اللہ خامنی کو ٹریس کر رہا تھا. ان لاس جب انہوں نے اپنے گھر میں آیت اللہ خامنی کو پایا تو انہوں نے اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کرتے ہوئے مثل سے ٹارگیٹ کیا اور مثل سے آیت اللہ خامنی کو ان کے فیملی ممبرس کے ساتھ شہید کیا گیا. حتیٰ کہ اس سے پہلے ایران نے ڈائیلاگس کی طرف بات بڑھانے کی کوشش کی یو ایس اے اور اسرائیل کے ساتھ, پر یو ایس اے نے اسٹریٹ فارورڈ انکار کر دیا. اور یو ایس اے میں ٹرمپ نے جب نوبل پیس پرائز کی بات کی اس نے بولا کہ میں نے ورلڈ وائڈ نیشنز کے درمیان میں نے کنفلکٹ ختم کرنے اور ڈائیلاگس بڑھانے کی کوشش کی. تو ایران نے بھی ڈائیلاگس بڑھانے کی کوشش کی ٹرمپ کی طرف, اور ٹرمپ نے ڈائریکٹ ریجیکٹ کر دیے اور یہ اسٹیٹمنٹ جاری کیے کہ ایران کے ساتھ کوئی ڈپلومیٹک ڈائیلاگس نہیں ہوں. اس کے بعد آیت اللہ خامنی کو جب شہید کیا گیا تو پھر انہوں نے ڈائیلاگس کی طرف پروسیڈ کیا یو ایس اے نے, اور ایران نے ریڈ فلیگز ریز کیے آل اوور ایران آفیشیل انسٹیٹیوشنس پر, اور یہ کہا کہ ہم ریونج لیں گے اور ریونج اس وقت تک لیں گے جب تک ہمارا تسلی بخش کردار نہ ادا کر سکے یا تسلی بخش ایک ثابت قدم ویژن گول اچیو نہ کر سکے. تو اسی کی بنیاد پر ایران نے اسرائیل پر ورلڈ وائڈ مڈل ایسٹ میں جتنے بھی بیسز تھے یو ایس کو, ان کو بھی ٹارگیٹ کا نشانہ بنایا اپنے سستے ڈرون سے, اپنے بیلسٹک میزائل سے. اور اسی طرح اسی کے ساتھ ساتھ یورپ کی طرف بھی انہوں نے چند بیلسٹک میزائلس فائر کیے. تو ان کو فائر کرنے کے ساتھ ساتھ جو کہ اسرائیل اسٹیٹمنٹس یہ جاری کیا کہ 137 بیلسٹک میزائلس فائر کیے گئے تھے ایران کی طرف سے, ان میں سے 132 کو ناکام بنایا گیا اور 5
बैलिस्टिक मिसाइल्स ने अपने टारगेट्स को अचीव किया। तो इसी बुनियाद पर एक बहुत बड़ा क्रैश अराइज हुआ। हालांकि इन्होंने फिर डिप्लोमेटिक डायलॉग्स की तरफ सोच बढ़ाने की कोशिश की, पर डिप्लोमेटिक डायलॉग्स ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड रद्द कर दिए और नो कहा उन डायलॉग्स को, और ये कहा कि हम उस वक्त तक डायलॉग नहीं करेंगे जब तक हम अपना बदला नहीं लेंगे। तो ईरान के जो रिवेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स रोज़ाना की बुनियाद पर कई कई बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा एक स्टेबिलिटी भी है, जो कि यूएसए और इसराइल ये तवक्को रखते थे कि अयतुल्लाह ख़ामेनी की शहादत के बाद ईरान में अनस्टेबिलिटी आएगी, पर वो गोल भी इनका नाकाम रहा, क्योंकि ईरान की जो मिलिट्री ऑफिसर्स थी, मिलिट्री, वो भी एक स्टेबिलिटी से बरकरार रही, और इसी के साथ इनकी जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे और पॉलिटिकल जो लीडरशिप थी वो भी डिस्टर्ब नहीं हुई। तो इनकी तवक्कुआत के मुताबिक यहाँ पर अयतुल्लाह ख़ामेनी के मार दिए जाने के बाद एक रजीम चेंज आएगा, पर वो रजीम चेंज नहीं आया, बल्कि वो ईरान की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी थी और मिलिट्री की जो स्टेबिलिटी थी, वो सब कुछ बरकरार रहा उसी तरह। तो यूएसए ने और इसराइल ने उसके साथ माउंटेन्स कैंप पर, माउंटेन बेसिस पर, ईरान की माउंटेन्स बेसिस पर भी अटैक्स किए, वहाँ पर 3 मिसाइल्स फायर किए, और वर्ल्ड वाइड ये शेयर किया गया फेक चैनल्स के थ्रू, फेक मीडिया के थ्रू, कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया, और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने ये शेयर किया कि इसराइल और यूएसए ने ईरान के हिडन बेसिस पर हमला किया। तो इन हमलों के बाद चाइना और रशिया भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गए। चाइना और रशिया ने स्ट्रेट फॉरवर्ड ईरान की हिमायत की, और ईरान की हिमायत करने के साथ साथ ये भी क्लेम किया, अगर ईरान एक काफ़ी हद तक अगर वो मजबूर रहा तो हम उसका हर हद तक साथ देंगे। और इसी के साथ नॉर्थ कोरिया ने, किम जॉन ने भी ये क्लेम किया, अगर हमारे एक शरीक को नुकसान पहुंचा जो कि ईरान में रहते हैं, तो उसका बदला हम भी लेंगे, और इसी के साथ उसकी रिवेंज के लिए हम हर हद तक जाएंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पर अभी ये कंफ्यूज कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एनालिस्ट ये क्लेम करते हैं कि अयतुल्लाह ख़ामेनी के बाद यूएस और इसराइल ये तवक्को करते थे कि अनस्टेबिलिटी पैदा होगी, और वो अनस्टेबिलिटी पैदा नहीं हुई, बल्कि ईरान की मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी बरकरार रही, जो कि उनकी तवक्को के बिल्कुल बरअक्स है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये छोटी सी डॉक्यूमेंट्री पसंद आएगी, जो कि रिसेंट ओकेजन पर भी, और इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट